السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، آگے بڑھیں۔ آپ کو بتائیں افغان طالبان سے مذاکرات کے لیے پاکستان کا اعلیٰ سطحی وفد دوحہ پہنچ گیا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق وزیر دفاع کی قیادت میں اعلیٰ سطح وفد دوحہ میں افغان طالبان سے مذاکرات کرے گا۔ سرحد پار دہشت گردی کی روک تھام اور سیکیورٹی خدشات پر بات چیت ہوگی۔ دوحہ مذاکرات میں سرحد پار دہشت گردی روکنے کے اقدامات زیر غور آئیں گے۔ پاکستان کی افغان سرزمین سے دہشت گردی کے خاتمے پر زور دیا جائے گا۔ پاکستان کا مطالبہ ہے کہ طالبان حکام سے بین الاقوامی وعدے پورے کرے۔ بھارتی فوجی قیادت کو خبردار کرتا ہوں، نیوکلیر انوائرمنٹ میں دونوں ممالک میں جنگ کے لیے گنجائش نہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا PMA کاکول کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے تاریخی اور غیر مبہم خطاب۔ انہوں نے کہا کہ مارکہ حق میں ازلی دشمن کے خلاف پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کر کے رافیل طیاروں کو مار گرایا۔ جنگ میں ہمارے ہتھیار زیادہ نقصان دہ ثابت ہوئے۔ دشمن کی متعدد بیسز بشمول S-400 سسٹمز کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان نے ملٹی ڈومین وارفیئر کی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ تحقیقات کے بغیر بھارت کا خود ساختہ شواہد پیش کرنا علامت ہے کہ بھارتی حکمران جماعت نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے دہشت گردی کو سیاسی رنگ دیا۔ ہم بیان بازی سے خوفزدہ نہیں ہوں گے، چھوٹی سی اشتعال انگیزی کا بھی فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ اگر دوبارہ جارحیت کی گئی تو پاکستان دشمن کی توقعات سے کہیں زیادہ سخت جواب دے گا۔ فوجی اور اقتصادی نقصانات بھارت کی توقعات سے کہیں زیادہ ہوں گے۔ بھارت کا جغرافیائی وسعت کا من گھڑت حفاظتی تصور ختم کر دیں گے۔ قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس مقدس سرزمین کا 1 انچ بھی دشمن کے حوالے نہیں ہونے دیں گے۔ The armed forces with full support of the nation have defended the external and internal frontiers of this great country. The most recent display of the spirit and resolve of the armed forces of Pakistan during Marka-e-Haq, Operation Bunyan-u-Marsoos, has further strengthened the trust and confidence of the people of Pakistan on the competence and far-reaching capabilities of its armed forces, downing advanced assets like Rafale, targeting multiple bases including S-400s, and showcasing multi-domain warfare capabilities. India's eagerness to adjudge culpability, evasion of neutral investigations, and staging self-created evidence was indicative of politicization of terrorism for vested interests of the ruling regime. Pakistan, on the other hand, gained deep respect and admiration of the people of Pakistan and international community. Our enemies are hell-bent upon driving a wedge. Let me remind them that the bond between the people and armed forces is unshakable. With diminishing distinction between combat and communication zones, the reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. افغان طالبان کو پاکستان میں گھناؤنے حملے کرنے والی پراکسیز کو لگام ڈالنی چاہیے۔ ہر پراکسی کو خاک میں ملا دیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے واضح کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پراکسیز پاکستان کے اندر گھناؤنے حملے کرنے کے لیے افغان سرزمین استعمال کرتی ہیں۔ مسلح افواج اور بہادر عوام اس لعنت کو شکست دیں گے۔ ہم اسلام کی غلط تشریح کرنے والے مٹھی بھر گمراہ دہشت گردوں کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے۔ ہمارے دشمن کا فتنۃ الہند اور فتنۃ الخوارج کو ہارڈ گنز کے طور پر استعمال کرنا اس کے بزدلانہ، منافقانہ اور گھناؤنے چہرے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرتا ہے۔ دنیا کے متعدد تنازعات کے شکار علاقوں میں قیام امن کے لیے صدر ٹرمپ کی ذاتی کوششیں اور اسٹریٹجک لیڈرشپ قابل تعریف ہے۔ پاکستان خطے میں کامیابی سے نیٹ ریجنل سٹیبلائزر کے طور پر ابھرا۔ عالمی طاقتوں بالخصوص مسلم ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات مزید مستحکم ہوئے۔ امریکہ کے ساتھ مضبوط اور بڑھتے تعلقات کو دوبارہ متحرک کرنا حوصلہ افزا اور خوشائند پیش رفت ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ حالیہ اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ پاک سعودی بھائی چارے کو تقویت دیتا ہے۔ پاکستان نے ایران کے ساتھ مذاکرات اور غزہ میں امن کے لیے بھی کردار ادا کیا۔ چین کے ساتھ اپنی تاریخی اور اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری اور دوستی پر فخر ہے۔ Having failed in its belligerence against Pakistan in Operation Marka-e-Haq, India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khwarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. We urge the people of Afghanistan to choose mutual security over perpetual violence and progress over hardline obscurantism.
Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan. Our relations with all other Muslim countries are thriving at an exponential pace. Most significantly, we stand proud of our historic and all-weather strategic cooperative partnership with People's Republic of China. Re-energization of strong and growing relations with the United States of America is an encouraging and welcome development, is a reinforcement and formalization of Pakistan-Saudi brotherhood and a step towards ensuring peace and stability in the Middle East and South Asia. Pakistan has also made humble contributions towards peaceful steering of the negotiations with Iran. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारत की रियासती सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी, जबर और मजालिम का खात्मा होना चाहिए। कश्मीरी अवाम कब तक जुल्म और जबर का शिकार रहेंगे और हक़ खुद इरादियत से महरूम रहेंगे? पाकिस्तान कश्मीर पर अपने उसूली मौक़िफ़ पर साबित कदम है। पाकिस्तान तनाज़े के हल तक कश्मीरियों की जात जद्दोजहद आज़ादी की सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान के साथ बुनियादी मसाइल को बैनुल अक़वामी उसूलों के मुताबिक बराबरी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर हल करें। फ़लस्तीन तनाज़े का दो रियासती हल नागुज़ीर है। हम 1967 से पहले की सरहदों पर अल-कुद्स शरीफ के दारुल हुकूमत की बुनियाद पर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के उसूली मौक़िफ़ पर कायम हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी कौम के हौसले को सलाम और वतन अजीज़ पर जान कुर्बान करने वाले शोदा और गाजियों को खिराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था कि हम शोदा और उनके अहल खाना के बेहद शुक्रगुजार और मकरूज हैं, जिनकी कुर्बानियों की बदौलत आज हम आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कैडेट से कहा कि आप शोदा के वारिस हैं, आप ज़िंदगी को उनकी याद के शाया निशान बनाएं। आपको फ़ख्र होना चाहिए कि आप दुनिया की एक अजीम और बावकार फ़ौज का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो किसी से कम नहीं। जाली खबरों और गलत मालूमात पर मुश्तमिल इंफॉर्मेशन डिसऑर्डर के ज़रिए शिकार न बने। हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने मुल्क को उसकी सही मंजिल की तरफ ले जाएं। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह का कहना है कि हम मजीद शोदा के जनाजे नहीं उठा सकते। कोई हमारे खिलाफ जारियत करेगा तो उधार नहीं रखेंगे, फिर स्कोर 6-0 नहीं रहेगा। अफगानिस्तान हमारा हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क है। हमें अफसोस है कि अफगानिस्तान की तरफ से हमेशा तकलीफ मिलती रही। दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ बंद की जाएं तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि एक तरफ दहशतगर्दी करते रहें और दूसरी तरफ से मुज़ाकरात। पिछले 40 साल से दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात ही करते आ रहे हैं। किसी भी जमात पर पाबंदी मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी नहीं रही। बदकिस्मती से 3 बार के एहतजाज के दौरान हलाकतें हुई। एक ऐसा टोला जो मुल्क में इंतशार फैलाना चाहता है। अमन होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। बन्नू में जब शोहदा के बड़ी तादाद में जनाजे वहाँ पे जो है वो उस दिन उठे, तो उन्होंने कहा था कि आप दहशत गर्दों और पाकिस्तान में जो है वो चॉइस कर रहे हैं। और इसी तरह से अफ़गानिस्तान जो है, अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, बरादर इस्लामी मुल्क है। ये थ्योरी पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। कोई गुड बैड वाली बात नहीं है, या कोई दहशत गर्द है या नहीं। जो लॉ अबाइडिंग है वो मुल्क के अंदर हो, मुल्क के बाहर हो, वो हमारा हमसाया हो, उसके साथ पाकिस्तान जो है वो बैठ के बात करने को, मामलात को रिजॉल्व करने को। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में शोहदाए सानिया कारसाज की याद में तकरीब से खिताब। कहा, हम शोहदाए कारसाज की दी हुई कुर्बानी को रायगा नहीं जाने देंगे। सानिया कारसाज आज भी हमारे जहनों में ताज़ा है। बेनज़ीर भुट्टो 18 अक्टूबर 2007 को एक उम्मीद के साथ आई थी, जिनके काफिले पर खुदकुश हमला हुआ और जियाले शहीद हुए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आज पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होगा, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। बिलावल भुट्टो का कहना था कि वफाकी हुकूमत से हमारा मुतालबा रहा है कि कराची में काम किया जाए। वज़ीर आज़म से होने वाली गुफ्तगू पार्टी रहनुमाओं के सामने पेश करूंगा। और 18 अक्टूबर 2007 पे जो वाक़या इसी जगह पे हुआ था, जहां शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के काफ़िले पे खुदकुश हमला हुआ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन शहीद हुए। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होगा। वहाँ पार्टी के नुमाइंदे मुख्तलिफ सूबों से, वफाक से भी अपने जो इश्यूज़ हैं वो रेज़ करेंगे, उन पे भी हम गौर करेंगे।
ساتھ ساتھ وزیر اعظم صاحب نے ملا ہے اسلام آباد میں، جو باتیں وہاں ہوئے ہیں وہ بھی میں پارٹی کے سامنے رکھوں گا۔ 18 اکتوبر 2007 کو کراچی کی تاریخ کا ایک ہولناک دن یاد آتا ہے جب سابق وزیراعظم بے نظیر بھٹو جلاوطنی ختم کر کے وطن واپس آئیں۔ ان کے قافلے پر کارساز روڈ پر 2 زوردار دھماکے ہوئے جن میں 150 سے زائد افراد شہید اور 400 سے زائد زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے بڑے سانحات میں شمار ہوتا ہے۔ تفصیلات نبیل برجت کی اس رپورٹ۔ سانحہ کارساز کی یاد آتے ہی 2 دھماکوں کی گونج ذہن کو ہلا دیتی ہے۔ پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن محترمہ بے نظیر بھٹو 8 سالہ جلاوطنی ختم کر کے 18 اکتوبر 2007 کو کراچی ایئرپورٹ پہنچی تھیں۔ عوام نے ان کا تاریخی استقبال کیا۔ لاکھوں کی تعداد میں قافلوں کی منزل تھی مزار قائد۔ بے نظیر بھٹو کی قیادت میں قافلہ کارساز پہنچا تو 2 زوردار دھماکے ہوئے۔ دھماکوں میں محترمہ بے نظیر بھٹو محفوظ رہیں، تاہم کارکنوں سمیت 180 سے زائد افراد جاں بحق جبکہ 400 سے زائد زخمی ہوئے۔ پیپلز پارٹی حکومت کی جانب سے سانحے میں جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین کو مالی امداد کے ساتھ ساتھ سرکاری ملازمتیں اور رہائشی فلیٹس بھی دیے گئے۔ سانحہ کارساز کی 2 FIRs درج کی گئیں، لیکن پیپلز پارٹی کے 3 بار حکومت میں رہنے کے باوجود واقعے کی تفتیش مکمل نہیں ہو سکی۔ دھماکوں کے مقام پر یادگار بھی قائم کی گئی۔ سانحہ کارساز کے شہداء کو صدر مملکت اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ بلاول بھٹو کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ شہداء نے اپنی جانیں قربان کر کے تاریخ میں ایک ناقابل فراموش داستان رقم کی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستانی عوام جمہوریت کی خاطر ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کا عزم رکھتی ہے۔ نبیل میرجت، ABN نیوز، کراچی۔ وفاقی وزراء کا غزہ جنگ معاہدے پر بیان۔ مشیر وزیراعظم رانا ثناء اللہ نے کہا کہ فلسطین میں امن کی بحالی میں وزیراعظم کا کردار انتہائی اہم رہا۔ طلال چودھری نے کہا کہ ہر فورم پر مسئلہ کشمیر اور فلسطین کے لیے بھرپور موقف پیش کیا۔ مصدق ملک کہتے ہیں وزیراعظم پاکستان کی بھرپور کاوشوں سے فلسطین میں امن بحال ہوا۔ علی پرویز ملک نے کہا پاکستان معاشی اور سفارتی محاذ پر کامیابیاں سمیٹ رہا ہے۔ امیر مقام نے کہا وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کی محنت کے نتیجے میں غزہ میں امن بحال ہوا۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا غزہ میں امن کے بعد پاکستان کو عالمی سطح پر پذیرائی ملی۔ عبدالعلیم خان نے غزہ میں امن پاکستان کی کوششوں کا نتیجہ قرار دیا۔ بیرسٹر عقیل نے کہا کہ وزیراعظم نے ہر فورم پر غزہ اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے آواز بلند کی۔ بلال اظہر کیانی نے کہا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ سفارت کی عمدہ مثال ہے۔ پاکستان میاں شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جو رول ادا کیا اور فلسطین میں امن واپس لائے ہیں، تو اس کا سہرا جو ہے یہ ان دونوں کے سر ہے۔ وہ جو خوشی کے آنسو تھے اس میں حصہ پاکستان اور پاکستان کے وزیر اعظم کا بھی ہے۔ سارے وزیر اعظم کا بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بین الاقوامی سطح پہ اس آواز کو بلند کیا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پنجاب میں اسموگ گنز کے استعمال سے فضائی معیار بہتر بنانے کا کامیاب تجربہ۔ لاہور کے علاقے کانا میں فضائی آلودگی میں اسموگ گنز کے استعمال کے کامیاب نتائج برآمد ہوئے۔ کانا میں اسموگ گنز کے استعمال سے ایئر کوالٹی انڈیکس 6666 سے کم ہو کر 177 پر آ گیا۔ اسموگ گنز کے استعمال سے فضائی آلودگی میں 70% کمی ریکارڈ کی گئی۔ اسموگ گنز کے استعمال اور AQI میں کمی کا جدید سائنسی ماحولیاتی نگرانی کے نظام سے تجزیہ اور تصدیق کی گئی۔ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے اسموگ سے بچاؤ اور شہریوں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے اینٹی اسموگ گنز لانے کی ہدایت کی تھی۔ اینٹی اسموگ گنز کے باضابطہ استعمال کا کانا میں پہلا تجربہ تھا جو کامیاب ثابت ہوا۔ ماحولیاتی تحفظ کے ادارے کے اسموگ کنٹرول وار روم نے کانا میں AQI میں غیر معمولی اضافہ نوٹ کیا ہے۔ EPA اسموگ گنز کے 3 موبائل یونٹ نے فوری طور پر موقع پر پہنچ کر آپریشن کیا۔ اسموگ گنز کے اسپرے کے چند منٹس بعد ہی فضائی آلودگی میں واضح کمی دیکھنے میں آئی۔ وزیراعلیٰ نے انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس کی تمام ٹیم کو شاباش دی۔ ویمن یونیورسٹی ملتان کے شعبہ زوالوجی میں انچارج کی تبدیلی پر تنازع پیدا ہو گیا۔ سابق انچارج ڈاکٹر آسیہ بی بی نے دفتر اور ریکارڈ حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جنوبی پنجاب نے معاملے کا نوٹس لے لیا۔ وائس چانسلر ویمن یونیورسٹی سے 3 دن میں رپورٹ طلب کر لی گئی۔ ڈاکٹر شازیہ پروین کو نیا انچارج مقرر کیا گیا مگر چارج تاحال نہیں دیا گیا۔ فیکلٹی اراکین کی شکایت پر ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے فوری کارروائی کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ ملتان سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ویمن یونیورسٹی کا یہ معاملہ ہے۔ سابق انچارج ڈاکٹر آسیہ بی بی نے دفتر اور ریکارڈ حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جنوبی پنجاب نے معاملے کا نوٹس لے لیا ہے۔ وائس چانسلر ویمن یونیورسٹی سے 3 دن میں رپورٹ طلب کر لی گئی ہے۔
پیمنٹ یونیورسٹی ملتان کے شعبہ زوالوجی میں انچارج کی تبدیلی پر تنازع پیدا ہو گیا۔ سابق انچارج ڈاکٹر آسیہ بی بی نے دفتر اور ریکارڈ حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کیٹی بندر اور شاہ بندر میں منی فش ہاربرز قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ منصوبے کا مقصد ساحلی معیشت کو فروغ دینا اور چھوٹے ماہی گیروں کو سہولت فراہم کرنا ہے۔ نئی منی بندرگاہ کراچی فش ہاربر کا دباؤ کم کریں گی اور برآمدی معیار بہتر بنائے گی۔ منصوبے پر 1.35 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی جو 3 سال میں مکمل ہوگا۔ منی فش ہاربرز کی مالی معاونت صوبائی اور غیر ملکی ذرائع سے حاصل کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سے وزیر ماہی گیری محمد علی ملکانی اور سیکریٹری ماہی گیری ڈاکٹر کاظم جتوئی نے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے منی فش ہاربر کے حوالے سے ہدایات دی۔ سیکریٹری فشریز نے وزیر اعلیٰ کو بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کیٹی بندر اور شاہ بندر ماضی میں اہم قدرتی بندرگاہیں رہی ہیں۔ پہلے مرحلے میں منی فش ہاربرز اور دوسرے مرحلے میں مکمل بندرگاہیں قائم کی جائیں گی۔ منصوبہ سندھ کے ماحولیاتی طور پر مستحکم اور پائیدار ترقی ویژن کا حصہ ہے۔